ایک غلط بیانی کی وجہ سے پورا شہر برباد ہو گیا۔ امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا ڈارک چیپٹر جسے تلسا ریس مساکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مساکر کا مطلب ہے بہت سے معصوم لوگوں کا زبردستی قتل، اور تلسا امریکہ کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ واقعہ 1920s سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس ڈارک انسیڈنٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تلسا سٹی میں ایک گرین ووڈ ڈسٹرکٹ تھا جو کہ بہت ہی ترقی یافتہ افریقن امریکن علاقہ تھا۔ یہ علاقہ اپنی ترقی اور امیری کی وجہ سے بلیک وال اسٹریٹ کہلاتا تھا۔ یہاں افریقن امریکن لوگوں کے خود کے بزنس تھے، جیسے بینکس، ہوٹلز، کیفیز، تھیٹرز اور میڈیکل پریکٹسز۔ یہ سب ان کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ گرین ووڈ ڈسٹرکٹ اپنی خود کفالت اور بہترین اکانومی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ڈک رولینڈ ایک 19 سال کا افریقن امریکن نوجوان تھا جو کہ اسی کمیونٹی میں رہتا تھا، جو کہ جوتوں کو چمکانے کا کام کرتا تھا، یعنی پیشے سے وہ ایک موچی تھا۔ 30 مئی 1921 کے دن ڈک رولینڈ ڈریکسل بلڈنگ میں جا رہا تھا۔ اس بلڈنگ کے اپر فلورز میں ایک ریسٹ روم تھا جو کہ افریقن امریکنز کے لیے خاص تھا۔ اس بلڈنگ میں اوپر جانے کے لیے ایلیویٹر کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اس ایلیویٹر کو ایک 17 سال کی وائٹ لڑکی سارا پیج آپریٹ کرتی تھی۔ جب رولینڈ ایلیویٹر میں چڑھ رہا تھا تو اس وقت کچھ ایسا ہوا جس نے آگے چل کر پورے گرین ووڈ ڈسٹرکٹ کو تباہی کے دہانے پر لا دیا۔ رولینڈ کے ایلیویٹر میں جانے کے بعد دروازہ بند ہوا۔ اس وقت سارا پیج کے چلانے کی آواز آئی۔ سارا کے چلانے سے رولینڈ ایلیویٹر سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح 31 مئی 1921 کو سارا پیج نے پولیس کو انفارم کیا کہ ڈک رولینڈ نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس الزام کی بنا پر رولینڈ کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ الزام بالکل فرضی تھا اور اس کے پیچھے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ اسی دن یعنی 31 مئی 1921 کو تلسا ٹریبیون، جو کہ ایک نیوز پیپر کمپنی تھی، اس کی طرف سے ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا جس میں ڈک رولینڈ کے خلاف سخت باتیں لکھی گئی تھیں۔ یہ آرٹیکل وائٹ کمیونٹی یعنی گورے لوگوں کو اور زیادہ غصہ دلانے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس رات ایک بہت بڑا گورے لوگوں کا ہجوم تلسا کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو گیا جہاں رولینڈ کو رکھا گیا تھا۔ ان کی مانگ تھی کہ رولینڈ کو پھانسی دے دی جائے۔ اسی دوران گرین ووڈ کے افریقن امریکن لوگ بھی اپنے علاقے اور رولینڈ کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ یہ لوگ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ سفید فام لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بعد دونوں نسل کے لوگوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں گنز کا بھی استعمال کیا گیا اور پہلی گولی چلنے سے تشدد اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ 31 مئی کی رات کو لڑائی کچھ دیر کے لیے رکی کیونکہ دونوں طرف کے لوگ تھک چکے تھے اور ہتھیاروں کی کمی بھی تھی، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اگلے دن 1 جون صبح 5 بجے کے قریب حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ سفید فام لوگوں نے دوبارہ سے ایک ہو کر گرین ووڈ ڈسٹرکٹ پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے گھروں اور کاروباری دفاتر کو جلانا شروع کر دیا۔ پلان کے مطابق انہوں نے پورے گرین ووڈ ڈسٹرکٹ کو ٹارگیٹ کیا۔ بلڈنگ سے بلڈنگ جلائی گئی اور جو بھی سامنے آیا اس پر گولی چلائی گئی۔ ہر طرف پوری طرح سے وائلنس اور تباہی پھیل گئی۔ اس کے بعد نیشنل گارڈز کو بلایا گیا۔ انہوں نے سچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن تب تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ اس پورے واقعے کے بعد ہزاروں افریقن امریکن لوگ بے گھر ہو گئے۔ 1200 سے زائد بلڈنگز اور کاروباری دفاتر تباہ ہو چکے تھے۔ لمبی مدت تک اس واقعے کو انصاف نہیں ملا اور اس پر خاموشی تھی۔ آج کے دن تک یہ واقعہ ریشل وائلنس اور ناانصافی کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کو امریکن ہسٹری کا ایک ڈارک چیپٹر مانا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بہت سالوں تک اس پر خاموشی تھی۔ لوکل اور نیشنل میڈیا نے اس واقعے کو اگنور کیا اور گورنمنٹل ریکارڈز میں بھی جوڑ توڑ کیے گئے۔ وکٹمز کو کبھی بھی پورا انصاف نہیں ملا اور نہ ہی کسی کو اس تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس مساکر میں ڈک رولینڈ کو اتھارٹیز نے زندہ بچا لیا تھا۔ بعد میں سارا پیج نے اپنا الزام واپس لے لیا اور کہہ دیا کہ رولینڈ نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد رولینڈ کو جیل سے بھی رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ڈک رولینڈ نے گرین ووڈ ڈسٹرکٹ چھوڑ دیا اور تقریباً 1960 کے قریب اس کی موت ہوئی تھی، جبکہ گرین ووڈ ڈسٹرکٹ میں اب بھی افریقن امریکن لوگ رہتے ہیں۔ مساکر کے باوجود انہوں نے اپنی کمیونٹی کو دوبارہ تعمیر کیا اور آج بھی وہاں انہوں نے اپنے کلچر اور تاریخ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ 1990s میں یہ واقعہ دوبارہ زندہ ہوا جب ہسٹورینز اور ایکٹیوسٹس نے اس پر ریسرچ کی اور اس کو پبلک اٹینشن ملی۔ 1997 میں ایک کمیشن بنائی گئی جو کہ اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کر سکے۔ 2001 میں کمیشن نے اپنی رپورٹ پبلش کی جس میں اس واقعے کو ریشل پوگروم کہہ کر بیان کیا گیا، جس کا مطلب ہے نسل کی بنا پر سسٹمیٹک طریقے سے قتل و غارت۔ گزشتہ سالوں میں بھی تلسا ریس مساکر کو یاد کیا گیا۔ اس واقعے کو یادگار بنانے کے لیے مونومنٹس اور میوزیمز بنائے گئے ہیں، جیسے کہ گرین ووڈ کلچرل سینٹر اور تلسا ریس
रेस मसाकर मेमोरियल। इस वाक़ये को अमेरिकन हिस्ट्री और एजुकेशनल करिकुलम्स में भी शामिल किया गया है ताकि लोग इस डार्क चैप्टर से सीख सकें और फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हो। 1921 का ये एक दुख भरा वाक़या है जो कि रेशियल वायलेंस, गलत फहमी और नाइंसाफी की अजीम मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि किस तरह से नफरत और तासुब ने एक तरक्की याफ्ता कम्युनिटी को तबाह कर दिया और किस तरह से दहाइयों से इस सच्चाई को छुपाया गया। आज की इस हिस्टोरिकल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।